اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ آل عمران کی 154 نمبر آیت پہ ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہاں تک وہ واقعہ چل رہا تھا جو احد میں پیش آیا اور ان کے شکست کی جو وجہ بنی اس کا بیان تھا۔ یہ ہمارے لیے اس چیز کو ہمارے لیے سبق بنایا گیا الحمدللہ، کیونکہ لفظ قرآن کا مطلب ہوتا ہے جو بار بار دہرایا جائے، بار بار پڑھنے والی کتاب جس کا اختتام نہیں، بار بار پڑھنا۔ تو جس چیز کو بار بار پڑھا جائے وہ سبق ہوتا ہے، اور بے شک قرآن میں سبق ہے جو پرانی امتوں کے حالات بیان ہوتے ہیں اور جہاں اس طرح کے اور واقعات ہوتے ہیں۔ تو یہ سب ہمارے لیے ایک سبق ہے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنی اصلاح رکھیں اور وہ عمل کریں جس میں جو ہم کو یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا بہتر ہے۔ تو یہاں چونکہ وہی بات ہو گئی جو پچھلی تقریر میں ہوئی کہ جس کی وجہ ان کی وہ شکست بنی وہ تھی کہ اللہ پاک کی نافرمانی، اور اس میں اللہ پاک نے پھر ان کو غم کے اوپر غم پہنچایا۔ تو فرمایا ان الذین تولوا منکم، بے شک جو پھر گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن آمنے سامنے ہوئی تھی جماعتیں، یعنی کہ جو لوگ پھر گئے اس دن جب سامنے آمنے جماعتیں آئیں، وہ یہ جو پھر گئے تھے ان کے بارے میں جو ہسٹری واقعات میں چیزیں آتی ہیں، یہ وہی لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ اس غزوہ احد میں گئے اور پھر وہاں لڑائی سے پہلے ہی واپس ہو گئے۔ تو یہ کچھ چند منافقین کا کچھ ان میں سے منافقین بھی تھے، لازمی بات ہے، جنہوں نے ان کو اور بھی گمراہ کیا، لیکن ان سب کو کس نے گمراہ کیا؟ انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، بے شک پھسلا دیا تھا ان کو شیطان نے بعد اس سے جو وہ کرتے تھے، یعنی کہ ان کے جو بعض اعمال تھے۔ ابھی یہاں سے ایک بات جو بڑی اہم واضح ظاہر ہوتی ہے، اور اس چیز کا آگے بھی ایک جگہ تذکرہ ہے کہ انسان یہ جو شیطان ہے اس کا زور چلتا ہے صرف لاغوین کے اوپر، لاغوین جو لغو باتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی بات ہوئی کہ وہ شیطان نے ان کو پھسلایا تھا، کیوں؟ وہ اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی کہ ان کے عملوں میں خامی تھی، تو شیطان کا ان کے اوپر زور چلتا تھا۔ مخلصین کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا، یہ خود اس نے بھی کیا کہا تھا اللہ پاک سے، اور بے شک اللہ پاک نے قرآن میں اس چیز کا بیان فرمایا۔ تو مخلص جو اللہ کے لیے خرید دے اپنے حکومت کو، اس کے اوپر ان کا انشاءاللہ زور نہیں چلتا۔ ہاں، جو اپنی کسی بھی چیز کو آگے کر لیں اللہ کے حکم کے آگے، یا ایک لغو چیزوں کے پیچھے پڑے رہیں یا گناہ کریں، تو پھر ان کے اوپر شیطان بھی لازم بات ہے مسلط، اللہ پاک کئیوں کے اوپر شیطان مسلط فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور بے شک درگزر فرما دیا اللہ پاک نے۔ ابھی ان باتوں سے یہ بھی نہیں کہ ہاں بھئی یہ کہ ان سے اللہ پاک نے درگزر کی، یہ خود اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ پاک نے ان سے درگزر کر دیا، فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ یہ اللہ پاک کی مہربانی تھی جو اللہ پاک نے ان سے درگزر کی فرمائی۔ بے شک ان میں جو واپس آئے ان میں پھر اللہ پاک کی طرف وہ رجوع ہوئے، جو بھی ان کے دلوں میں تھا اللہ پاک تو اس کو بہتر جانتا ہے، تو اللہ پاک نے ان سے درگزر فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، مت ہونا کالذی کفروا،
ان کی طرح جو کافر ہیں، وقالوا لاخوانہم، اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب تم جاؤ زمین میں، او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ وہ جو غزوات کے اوپر گئے، جو غازی ہوئے یا جو لڑنے کے لیے گئے، وہ اگر رہتے ہمارے ہاں تو نہ وہ مرتے اور نہ ہی وہ قتل ہوتے۔ ابھی ان کو کافر فرمایا گیا۔ یہ کچھ لوگ تھے جو اپنے بھائیوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں رکھتے تھے، یعنی کہ جو جہاد کے اوپر گئے تھے، ان جو اللہ کے راستے میں قتال کے لیے گئے تھے، ان کے اوپر یہ باتیں کرنے لگے کہ اگر وہ نہیں جاتے تو نہ وہ مرتے اور نہ وہ قتل ہوتے۔ تو ان کو اللہ پاک نے کافر فرمایا یہاں قرآن میں، اور فرمایا یہ بھی کہ ان جیسے مت ہونا، ابھی ان جیسے ہونا بھی نہیں۔ ابھی جو لوگ اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ساتھ نہیں جاتے، مطلب وہ ساتھ نہیں دیتے مومنین کا ایسے وقتوں میں جہاں ساتھ دینے کا اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے، تو ان سب کے اوپر یہ بات لاگو ہو رہی ہے۔ ہاں، ان میں سے جن کی چھوٹ ہے وہ بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے قرآن پاک میں، جس طرح ضعیف ہیں، عورتیں ہیں، یا مطلب کوئی معذور وغیرہ ہیں، ان کی یہاں اللہ پاک کی طرف سے ان کو چھوٹ دی گئی، وہ لوگ اس میں شمار نہیں ہوں گے۔ یہی بات ہے، اللہ پاک نے ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ کر کے بیان فرما دیا، ہم کو غور کرنے کی فکر فرمائی ہے قرآن پاک میں، تو انشاءاللہ یہی کرنا چاہیے۔ تو فرمایا یعنی کہ یہ ان لوگوں کا جو باتیں جو بیان کیا، یہ وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنائے اس بات کو حسرت ان کے دلوں میں، یہ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں ایسی چیز ہی حسرت ڈال دی، ابھی وہ حسرت ہی کرتے رہ گئے، او کاش یہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا۔ اللہ پاک نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ جو بھی کوئی مصیبت پیدا ہوتی ہے اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہو ایک کتاب میں لکھی ہے، اور پھر فرمایا یہ اس لیے تاکہ جو تم سے فوت ہو جائے اس کے اوپر غم نہ کرو، اور جو پاس آئے اس کے اوپر اطراع مت کرو۔ یعنی کہ جو بھی آتا ہے اور جو بھی جاتا ہے یہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اس کے اوپر جو چلا گیا اس کے اوپر غم نہیں کرنا۔ مومن کے کیا کام ہے، جو چلا جائے اس سے یہی کہتا ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جو آ جائے اس کے اوپر صبر کرنا، اس کے اوپر بھی الحمدللہ شکر کرنا، یہ مومن کی پہچانیں ہیں۔ تو یہ نہیں کہ میرے پاس آ گیا تو میں نے یہ بڑا تیر مارا، یہ میری عقل تھی، یہ اللہ کا کرم ہے بھائی آ گیا۔ اس طرح کا واقعہ سورہ الکاف میں آئے گا انشاءاللہ۔ وہ بندے کے پاس کچھ چیز تھی، وہ غریب آدمی سے بات کرتا تھا، تو اس نے یہ نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس نے یہ نہیں کہا یہ جو میرے پاس ہے یہ بس اللہ کی دین ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، کوئی نہیں قوت کوئی اللہ کے علاوہ، جو چاہے اللہ، نہیں کوئی قوت اللہ کے علاوہ۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ ہاں بھئی یہ میرے پاس ہے، میں تو مجھ سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ انشاءاللہ وہاں تذکرہ ہوگا، وہاں ایک شرک کی بھی بات ہے، اہم واقعہ ہے وہ بھی۔ تو فرمایا واللہ یحیی و یمیت، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے عملوں سے واقف ہے، اللہ پاک کو پتہ ہے جو بندہ جو کچھ کر رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، البتہ اگر تم قتل کیے جاؤ اللہ کے راستے میں یا مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو وہ جو مغفرت اور رحمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ بہتر ہے اس سے جو آپ جمع کرتے ہو۔ یعنی کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہو، اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ہو یا ویسے ہی مر گئے ہو، اللہ کے راستے میں نکلے ہو، مومن ہو آپ، تو یہ جان رکھو کہ وہ جو اللہ پاک کے مغفرت اور رحمت ہے وہ ان سب چیزوں سے جو آپ جمع کرتے ہو ان سے بہتر ہے۔ مرنا تو وہ ہے ہی ہے، اصل چیز کیا ہے، اللہ پاک کی مغفرت اور رحمت، وہ مل جائے، کیونکہ وہ تو مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی نا۔ مرنا تو ایک عارضی سا سسٹم ہے جو یہاں سے بندہ چلا جاتا ہے، جس طرح ہم عالم ارواح میں تھے، وہاں سے پیدا ہوئے یہاں پہ آگے، وہ ابھی کسی کو یاد بھی نہیں، اسی طرح یہاں بھی رہیں، یہاں سے پھر جب مر کر چلے جاتے ہیں، پھر قیامت کے دن ہمارا دوبارہ اٹھنا ہے، تو قیامت والے دن اللہ کے ہاں، پھر بھی اللہ کے ہاں ہونا ہے نا، تو وہاں کیا چیز کام آئے گی، اللہ کی رحمت اور مغفرت،
تو وہی چیز بہتر ہے، اور وہ یہاں بھی بہتر ہے، یہاں بھی وہی چیز جو ہے وہ سب سے اچھی ہے کہ وہ مل جائے، اور وہاں بھی وہی چیز ہے بہتر کہ وہ مل جائے، تو اس کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ان دوسری چیزوں کو جمع کرنے میں لگے رہنا چاہیے جو ایک عارضی اور وقتی سا سامان ہے۔ انشاءاللہ آگے آئے گی اگلی تقریر میں اس بارے میں کچھ آیتیں۔ تو فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، البتہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو اللہ کی طرف سے ہی، البتہ اللہ کی طرف، یعنی کہ اسی طرف اللہ کی طرف ہی تحشرون نکل کر تم جاؤ گے، یعنی کہ جس حالت میں مرو یا تم قتل کیے جاؤ، نکل کر تو اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت سے ہی ہے کہ آپ، یعنی کہ نبی علیہ السلام نرم دل تھے، نرم تھے ان کے لیے، ان کے لیے یعنی کہ ان کا کفار کے لیے۔ نبی علیہ السلام کی جو مزاج تھی وہ نرم اللہ پاک نے الحمدللہ بنائی، تو یہ اللہ پاک کی رحمت تھی کہ اللہ پاک نے ان کو وہ نرم رکھا، یہ نرم مزاج ان کو جو دیا اللہ پاک نے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ ہوتے تند خو، غصے والے، سخت دل کے، لَنَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ بکھر جاتے آپ کے پاس سے، یعنی کہ آگے پیچھے ہو جاتے، یہ آپ کے پاس پھر کم ہی ٹکتے، یعنی کہ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ آپ جو ہے نرم دل تھے، تو اس وجہ سے یہ آپ کے ساتھ ماشاءاللہ جڑے رہے۔ مطلب اگر آپ اس طرح کے ہوتے تو یہ آپ سے بکھر جاتے۔ فَعَفُوا عنہم، پس درگزر کیجیے ان سے، وَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ، اور مغفرت مانگیے ان کے لیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مشورہ کیجیے ان سے کاموں میں، مشورے لیجیے ان سے کاموں میں۔ یہ سورہ شعراء میں انشاءاللہ یہ مضمون پھر چلے گا، مشورت جو سورہ شعراء ہے، یہ جس کو یہ جمہوریت کے نظام میں پارلیمنٹ سسٹم کہا جاتا ہے، ہمارے نظام کو الحمدللہ اس میں شورا ہے، مجلس شورا جس کو ہم کہا جاتا ہے، تو شورا میں وہ مشورہ ہوتا ہے، وہاں ووٹنگ کا سسٹم نہیں ہوتا، مشورہ ضرور ہوتا ہے لیکن فیصلہ وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ تو اس میں یہ نہیں کہ وہ یہ جو ابھی جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بس ووٹنگ کر لو، شراب کو حلال کرنے کا بل پاس ہوا ہے، اس میں ابھی ووٹنگ، جتنی ووٹیں زیادہ ہو جائیں گی، اگر ایک پاس مطلب اس کو لیگل کی ووٹیں زیادہ ہو گئی اور ان لیگل کرنے والی ووٹیں کم ہوگی تو وہ لیگل ہو جائے گی، وہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے یا قرآن کیا فرما رہا ہے۔ یہی حساب ہوا ہمارے ملک میں، آپ دیکھ سکتے ہیں جب سود کی وہ بل پاس ہوئے تو سود کی منظوری ہوگی، آج وہ سود لیگل ہے، سودی نظام چل رہا ہے، اس میں لازمت وہ منظوری ہوئی نا، بل پاس ہوا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ پاک نے حرام کیا یا حلال کیا، تو یہ خداؤں میں سے خدا ہو گیا نا جو انہوں نے تجویز کیا، جس کا نام جمہوریت رکھ دیا گیا، پارلیمنٹ سسٹم۔ تو یہ اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا، ہمارے اللہ پاک کا فرمان سب سے آگے ہونا چاہیے، کوئی کسی کی بات بھی سب سے آگے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو شورا مشورت ہے اسلام میں، ان کی یہ باقاعدہ ایک اس میں صورت بھی ہے، انشاءاللہ سورہ شورا آئے گی، اور اس میں ہم کو یہ بڑی تعلیم فرمائے گی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، الحمدللہ وہاں بات ہوگی۔ تو یہاں بھی ان کو فرمایا کہ آپس میں مشورت کیجیے، کہ ان سے مشورت لیجیے، یہ نبی علیہ السلام کو حکم فرمایا جا رہا ہے، تو لازم بات ہے ہمارے اوپر بھی یہ چیز عائد ہے، فرضیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتُمْ، پس جب پکا ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس توکل کیجیے پھر اللہ پر، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند فرماتا ہے توکل فرمانے، جو اللہ پاک کے اوپر توکل کرتے ہیں اللہ پاک ان کو سے محبت کرتا ہے۔ یہ دیکھ لیں کتنی بڑی بات ہے،
ایک تو توکل کرو سب سے بڑی ذات کے اوپر جس سے بڑھ کر کوئی آپ کا مددگار نہیں ہو سکتا، جس سے بڑھ کر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، جس سے بڑھ کر کوئی اور طاقت ہے ہی نہیں، اتنی بڑی ذات کے اوپر آپ سب سے پہلے آپ توکل کر رہے ہو، اور اوپر سے آپ کے اوپر یہ انعام کہ وہ جس کے اوپر توکل کر رہے ہو وہ آپ سے اس کی توکل کی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ خالی ہاں بھائی ٹھیک ہے میرے اوپر توکل کرنے چلو یار یہ میرے سر ذمہ یہ ایک پڑ گئے ہیں بس، یہ بات نہیں، وہ الٹا وہ الحمدللہ محبت فرماتا ہے ان سے جو توکل کرتے ہیں اللہ کے اوپر۔ اور یہاں جو اگلی آیت میں فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ کتنی بڑی بات، اتنی بڑی طاقت کے اوپر اگر کوئی توکل کرے تو پھر بھی وہ مطلب اس طرح سوچتے تو کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ توکل پھر اللہ کے اوپر کر لیں بس، پھر اسی کے اوپر بھروسہ رکھیں پورا انشاءاللہ۔ تو اگر وہ آپ کی مدد کرے تو کوئی آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِنْ يَخْذُلْ لَكُمْ، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، بس پھر کون ہے وہ جو تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اوپر اللہ کے ہی توکل کرنا چاہیے مومنین کو، یہ اللہ پاک کی مشورت بھی ہوگی۔ تو الحمدللہ یہ کتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی طاقت کے اوپر توکل کرنے کے بعد پھر بندہ کوئی ادھر ادھر کی نہیں سوچنی چاہیے، بس اس کے اوپر پورا بھروسہ رکھنا ہے۔ تبھی تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ پہلے تو آپ مشورت کر لیجئے، پھر ایک ارادہ پکا کر لیں تو اس کے اوپر پھر اللہ کے اوپر توکل کیجئے پوری انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے آپ کو، اگر اللہ آپ کی مدد کرے کوئی آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، یہ تو پکی بات ہے۔ خیر، فرمایا کیونکہ اللہ پاک کے یہ اللہ پاک دیکھیں نا، یہ بات اتنی لمبی ہو سکتی ہے جتنی کھینچی جائے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، کیونکہ جتنی جنود للہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیز حکیم، اللہ کے ہی ہیں سب جتنے گروہ ہیں وہ زمین و آسمانوں کے۔ اللہ پاک تو آپ کی مدد کے لیے کسی کو بھی بھیج سکتا ہے، فرشتوں کو بھیج سکتا ہے، جانوروں کو بھیج سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کی ذات تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اتنی بڑی ذات کا بھروسہ رکھنے والے کو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر بھی جو ایسی ذات کے اوپر بھروسہ نہ رکھے تو پھر وہ خود سوچ لے کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ وما کان لنبی، اور نہیں تھا نبی علیہ السلام کے لیے، ان یغل، یہ کہ خیانت کرے۔ یہ نبی علیہ السلام کے اوپر خیانت کی کچھ باتیں چونکہ اس دور میں ہوئیں، وہ کہ خیانت، مال غنیمت میں کچھ خیانت کی باتیں ہوئیں، تو یہ اللہ پاک نے ان کے جواب میں فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامت، اور جو کوئی خیانت کرے لائے گا اس نے جو خیانت کی تھی قیامت والے دن۔ یہاں بھی کس دن لائے گا؟ قیامت والے دن۔ قیامت دن سے پہلے کوئی سوال جواب حساب کتاب نہیں ہے، قیامت والے دن وہ ہوگا کہ وہ لایا جائے گا، جو بھی اس نے خیانت کیا وہ پیش کرے گا، ہر چیز کا فیصلے ہوں گے، وہ قیامت والا دن ہے۔ یہی لوگوں نے جو بنائی ہوئی ہیں باتیں قبر کی، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام میں اضافی چیزیں پڑ گئی ہیں، عقیدے اصل سے ہٹ کے اللہ پاک نے جو اپنی کتاب میں نازل فرمایا اس سے پھر گئے بالکل، اور جھوٹی باتوں اور جھوٹی چیزوں کے اوپر لگ پڑے۔ جس طرح وہ بنی اسرائیل کے پیچھے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ انہوں نے جو اپنے دین میں افطار کیا تھا اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ انہوں نے کیا خیال کر رکھا ہے کہ ہاں بھائی ہم تو ایک دن جنت میں چلے جائیں گے، تھوڑے عرصے دن ہم تو رہیں گے، اس کے بعد جنت میں۔ یہ ایک چیز انہوں نے مطلب ان کے دماغ میں ہے، تو یہ چیز جو انہوں نے گڑی ہوئی تھی، جھوٹ باندھا ہوا تھا، تو اسی جھوٹ نے وہ اس کے اوپر ان کا پکا عقیدہ بن گیا، ابھی وہ اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تسلی پہ۔ وہ جب جائیں گے اللہ کے سامنے تو اللہ پاک نے تو بیان فرما دیا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور جو کوئی سیدھا عمل کرے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو کوئی برا کرے گا وہ دوزخ میں رہے گا، اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ تو ابھی پھر بھی کوئی اپنے آپ سے وہ جس طرح مطلب ایک مثال ہے اپنی طرف سے، بس وہ خیال میں رہے کہ ہاں بھائی میں تو یہ مجھ کو مل جائے گی، تو وہ خالی خیال ہی ہے، اس میں کوئی حقیقت کبھی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت، یہاں بھی وہی بات آ گئی کہ اس کے بعد لوٹایا جائے گا ہر کسی کو، نفس کو، جو اس نے کیا،
وہم لا یظلمون، اور کسی کو ظلم نہیں کیا جائے گا. یہاں فرما دیا ظلم نہیں ہوگا، ہر کچھ جو کچھ اس نے کیا اس کو اس کے مطابق ملے گا. تو پھر بھی بندہ اپنے طرف سے اپنی سوچ میں بیٹھا رہے نہیں بھائی ہم جو چاہیں مرضی کر لیں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہم جائیں گے جنت میں. یہ ایک عقیدہ ہے نا جو گڑا گیا ہے، معاذ اللہ، جھوٹا عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ اور اللہ کے اوپر ایمان اور پھر ان کی اطاعت اس کے مطابق، تب جا کر آپ کا وہ بات بنے گی. تو فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کما باع بسخط من اللہ ومأواہم جہنم. کیا چلیں گے آپ اللہ کی رضا کے اوپر یا اس کی طرح جس کے اوپر سخت ہوا اللہ اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ یعنی کہ کیا وہ بندہ بہتر ہے جو اللہ کی رضامندی کی اتباع کے اوپر چلتا ہے، یعنی کہ اللہ تاکہ وہ اللہ کی اتباع کرتا ہے تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، کیا وہ بندہ بہتر ہے یا وہ بندہ بہتر ہے جس کے اوپر اللہ سخت ہوا اور ٹھکانہ ہے جس کا جہنم؟ یہاں بھی لفظ آیا ماوا، وبئس المصیر، اور وہ ہے برا ٹھکانہ. تو کیا ان دونوں میں سے کون سی دو بندے ہیں؟ دو ہی حالتیں ہیں یہاں. ایک وہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی ہر چیز لگا دیتا ہے، ایک وہ جو اللہ کی طرف نہیں جاتا، بس دنیاوی چکر میں رہتا ہے تو اللہ پاک اس کے اوپر سخت ہو گیا. تو ان دونوں کیا وہ دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے، اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. تو فرمایا ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما تعملون، بے شک ان کے درجات ہیں اللہ کے ہاں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہے دیکھنے والا جو کچھ تم عمل کرتے ہو. لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسول من انفسہم، بے شک کر چکا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے اوپر احسان جب اٹھایا انہی میں سے رسول، یتلو علیہم آیاتہ، جو پڑھتے ہیں ان کے اوپر کتاب، ویزکیہم، اور پاک کرتے ہیں انہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت دانائی کی باتیں. یہاں پھر دو چیزیں آ گئی، کتاب اور دانائی کی باتیں. یہ دانائی کی باتیں ماشاءاللہ آپ کو اتنی ملیں گی حدیثوں میں جس میں نبی علیہ السلام کی اتنی دانائی کی باتیں، وہ قرآن کے برعکس نہیں ہوں گی کبھی، وہ دانائی کی باتیں ہوں گی. کتنی پیاری باتیں آپ کو ملیں گی. وہ اپنی زندگی میں آپ کو ہمارا کام بنتا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک مومن کی مثال انہوں نے فرمائی اس کہ مومن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے، یعنی کہ مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. کتنی بڑی حکمت کی بات ہے. اس میں قرآن کا بالکل، یہ قرآن کے بالکل برعکس نہیں بلکہ عین مطابق ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کتنے مسلمان ہوئے جو ایک دوسرے کی زبان اور ہاتھ سے وہ محفوظ نہ رہ سکے. خیر، تو فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ اس سے پہلے تھے کھلی گمراہی میں. یعنی کہ یہ اللہ پاک کی مہربانی ہوئی جو وہ نبی اٹھے اور انہوں نے مطلب یہ چیزیں آپ کو ہم سب کو بیان فرمائی. تو اس سے پہلے تو بالکل گمراہی میں مبتلا تھے ہم سب. تو فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلها قلتم ان ھذا، کیا جب پہنچی تمہارے اوپر مصیبت اور ایسی مصیبت پہنچ چکی تھی ان کو بھی، تو کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ جو مومنوں کی جب یہ جو پچھلی یہ جو واقعہ ہوا احد کا، یہ اسی کا دوبارہ یہاں ذکر آ گیا کہ جب آپ کے اوپر مصیبت پہنچی، کئی لوگ ایسے بھی تھے جب ان کے اوپر مصیبت پہنچی، جبکہ ایسی مصیبت وہ ان کو پہلے دے چکے تھے بدر میں، ان کے اوپر دوسرے ان کافروں کے اوپر ایسی مصیبت آ چکی تھی، تو وہ کہنے لگ پڑے یہ ہم پر کہاں سے آ گئی؟ کل کہہ دیجئے ہوا من عند انفسکم، وہ ہے تمہاری اپنے نفس کی وجہ سے، تمہاری اپنی وجہ سے.
وہ لازمی بات ہے آپ نے نافرمانی کی تو تمہاری وجہ سے وہ ہار بنی، وہ تو جیت تھی، اللہ پاک نے تو جیت دکھا دی تھی۔ اللہ پاک نے پیچھے کیا فرمایا کہ وعدہ اللہ پاک نے سچا کر دیا تھا جب تم ان کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ تم جیت بھی دیکھ چکے تھے، وہ تو تم خود وہ نافرمانی کر دی بعد اس کے کہ تم جیت دیکھنے کے بعد، وہاں پہ باقاعدہ یہ بات ہے بعد دیکھنے کے جیت کو تم نے وہ نافرمانی کی، تو نافرمانی کا صلہ پھر کیا تھا؟ یہ تھوڑے ہے کہ آپ نافرمانی کرو اللہ پاک پھر بھی آپ کو لڈو دے، یہ تو نہیں ہے نا۔ ایک مثال ہے، یہ ایسی بات نہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایسی اللہ پاک نے وہ نافرمانی کا آپ کو کیا پکڑ کی، کیونکہ آپ اللہ کے آرمی ہو، نارمل بندے نہیں ہو، آپ وہ ہو جو دعویدار ہو اسلام کی۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو جب وہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں تو اللہ پاک تو ان کو فوری طور کے اوپر وہ جھنجھوڑتا ہے تاکہ وہ انسان جو ہے نا وہ اپنی، چونکہ وہ اللہ کے نیک بندے جو بھی ہوتے ہیں، یہ بھی صحابہ ابھی اللہ کے نیک بندے تھے، جو ہی ان سے غلطی ہوئی تو بعد میں انہوں نے پھر اس کے وہ فوری اس کے ان کے ذہن میں الحمدللہ اللہ کے کرم سے آیا، توبہ کی، اللہ پاک نے معاف فرمایا، درگزر فرمایا، اللہ پاک نے فرما دیا۔ تو یہ جھنجھوڑنا تو اللہ پاک کا کرم ہے نا، اگر جھنجھوڑے نہ چھوڑ دے تو یہ تو زیادتی ہو جائے گی نا۔ ایک بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو پھر وہ غلطی کرے، پھر غلطی کے اوپر وہ جس کے قریب ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے غلطی کر رہا ہے پھر بھی اس کو چھوڑ دے، یہ تو نہیں، وہ تو جھنجھوڑتا ہے کہ اوے تو غلطی کر رہا ہے سیدھا ہو۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کا کرم تھا۔ اور جو جھنجھوڑ کس وقت ہوئی، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، جس وقت اس جنگ کی کامیابی ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی، ایسے وقت میں اللہ پاک نے جھنجھوڑ دیا، وہ جنگ نہیں جیتنے دی، ہار میں بدل دیا اس کو۔ مسئلہ کیا ہوا کہ خود کو اللہ پاک نے اس میں کلیئر آپ کو فرما دیا کہ یعنی کہ وہ غلطی ہماری تھی جو ہم اس کی طرف نہیں مائل ہو، جو ہم نے اس کے حکموں میں نافرمانی کی، اور اللہ پاک نے وہ ہار فرما دی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، اور جو پہنچا تم کو اس دن جب آمنے سامنے ہوئی تھی جماعتیں تو وہ اللہ کے حکم سے۔ یہ ابھی دیکھ لیں اللہ کے حکم، اللہ پاک نے آپ کو وہ جھنجھوڑا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ ظاہر فرمائے ان میں سے مومنین کو، تاکہ وہ مومنین جو ہے وہ بھی ظاہر ہو جائیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ ظاہر فرمائے منافقوں کو بھی۔ ابھی منافقت بھی وہاں جبھی آپ کو پتہ ہے جب وہ مصیبت آ گئی اس کے بعد پھر ایسے خیالات کرنے لگے جو پیچھے بات آئی تھی، ابھی یہاں بھی وہ بات پچھلی آیت میں بھی گزری کہ وہ کہنے لگے ہم پہ ہمارے اوپر کہاں سے آ گئی۔ وہ دوسرے پیچھے بیان تھے جس میں کہا انہوں نے اگر ہمارے بات میں کوئی بات ہوتی تو ہم یہاں آتے نہ ہم مرتے۔ تو یہ کیا تھی؟ منافقت کی باتیں ہیں نا۔ مومن تو اس طرح کی بات نہیں کرتا، مومنوں کا تو وہ اور بڑھتا ہے ایمان۔ مومن تو اللہ کی رضا کے اوپر صبر کرتا ہے، وہ تو بولتا ہے اللہ پاک یہ اس میں میری غلطی ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ نہیں میں مطلب اس میں کیوں اللہ نے یہ کر دیا، بلکہ وہ یہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری اس میں غلطی۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی وہ مثال آتی ہے، ان کو جب اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کیوں یا اللہ یہ وجہ کیا وجہ ہے، انہوں نے کہا کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی الہ تیرے سوا، تو پاک ہے بے شک میں ظالم ہوں۔ اپنے آپ کو انہوں نے ظالم کہا، کیونکہ وہ خود اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب قتل ہوا تو انہوں نے کیا کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم، اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا، تو مجھ کو معاف کر۔ تو لہٰذا جب بھی کسی پیغمبر سے ظلم کوئی خطا ہوئی، پیغمبر نے اپنے آپ کو ہی ہمیشہ وہ دوشی اپنے آپ کو گنا، اپنے آپ کو گناہ گار گنا۔ کیوں یا وجہ یہ جو ہوتی ہے یہ منافقوں کی بات ہوتی ہے، تو اسی لیے یہاں بھی وہ منافقین کی یہ چیز ظاہر کرنا مقصد تھا جو انہوں نے کی۔ وقیل لہم، اور جب کہا گیا ان سے تعالوا
आओ कुतलू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कत्ल करो, आविदफ़ाऊ या दफ़ा करो, यानी कि आओ या लड़ें या उसका दिफा करें। क़ालू कहने लगे लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम, अगर हमको पता होता यहाँ भाई कत्ल किए जाएंगे तो हम तो आप साथ ही ना आते, इत्तबा ही ना करते। यानी कि वो बिल्कुल उनके ज़हन में ये था कि हाँ भाई चलो जी, मतलब जिस यहाँ ये बात जो आ रही है अल्लाह आलम यहाँ जो बयान कर रहे हैं, मतलब उनका ये बयान जो यहाँ आ रहा है कि अगर हमको इस चीज़ का इल्म होता कि हम कत्ल कर दिए जाएंगे यहाँ, तो फिर तो हम कभी ना आते। यानी कि उनके वो जहन में ये चीज़ नहीं थी कि हम कत्ल किए, वो तो यही सोच रहे थे। मिसाल के तौर पर जो यहाँ बात आ रही है, मैं उनकी सोच नहीं जानता, अल्लाह जानता है, लेकिन जो बात यहाँ बयान हो रही है कि इस तरह का नज़र आ रहा है कि वो जिस तरह खुद सोच रहे थे कि हाँ भाई हम जाएंगे और जीतेंगे ही जीतेंगे, चाहे हम जो कुछ मर्जी करें, मिसाल के तौर पे। तो हम लिल कुफ्रे यौमा इज़िन अक़रबू मिनहुम लिल ईमान, वो करीब थे कुफर के उस दिन बनिस्बत ईमान की, यानी कि ईमान की बनिस्बत वो उस दिन कुफर के ज़्यादा नज़दीक थे उस रोज़। ये तो बाद में लाज़मी बात है, उनमें से जो जिन्होंने तौबा कर लिया और अपनी हालत संवार ली तो अल्लाह पाक ने उनको माफ़ फरमा दिया। यक़ूलूना, जिसको अल्लाह ने चाहा, यक़ूलूना कहने लगे बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, वो कहते थे अपनी ज़ुबानों से वो जो नहीं था उनके दिलों में। वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमूना, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला जानता है जो वो बयान करते थे। तो फरमाया अल्लज़ीना क़ालू, जब वो कहते थे ले इख़वानिहिम, अपने भाइयों से, वक़अदू, और वो पीछे रुके हुए थे, यानी कि जो पीछे बैठ गए थे वो उनसे कहते थे जो चले गए थे, लाओ अताऊना, अगर वो हमारी इताअत करते, मा कुतिलू, तो वो कत्ल ना किए जाते। ये अभी जो पीछे बैठे रह गए थे ये उनकी निस्बत कह रहे थे जो चले गए थे जंगों के ऊपर, जो लड़ाई में चले गए थे। तो वो कहते थे कि अगर ये हमारी इताअत कर लेते तो ये मत ना कत्ल किए जाते, क्योंकि उसमें आपको पता है काफ़ी सहाबा शहीद हुए उस जंग में। तो ये एक मौका था, तो लाज़मी बात है उनके जो कई लोग जो पीछे रह गए थे उनके फिर ये इस तरह की बातें जो अल्लाह पाक ने बयान फरमाई कुरान पाक। तो फरमाया कुल, कह दीजिए, फदरऊ, तो पस दूर करो, अनफुसकुमुल मौत, अपने ऊपर से मौत को, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। यहाँ भी अपने नफ्स से बात आई, अपने नफ्स से अपनी मौत को टाल दो अगर तुम सच्चे हो। यानी कि अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं जी हम अगर चले ना जाते साथ, अगर ये हमारे साथ ये नहीं जाते तो ये अपना कत्ल ना होते, तो ये तो तुम्हारी सोच है। अगर सच्चे हो तो अपने ऊपर से मौत को टालो, अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातम, और मत गुमान करना उनके लिए जो कत्ल किए गए हैं अल्लाह के रास्ते में कि वो मर गए। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत, ये जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए ये उनके इनामात, और ये सबसे बड़ा इनामात कि जो कत्ल अल्लाह के रास्ते में हो गया उसको मत समझना भी मत कि वो मरा हुआ है, सोचना भी नहीं, ये समझने की बात है। तहसबू, समझना भी मत कि वो मरा हुआ है, बल्कि फरमाया बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब के यहाँ रिज़्क़ पा रहे हैं। ये बाकी लोगों के साथ जो हादसा जो तरीक़ाकार है, जो पीछे भी आयत आई थी कि क़यामत वाले ही दिन हिसाब होगा, इसी तरह आगे भी इंशाअल्लाह आगे थोड़ी देर अगली तकरीर में आयत आएगी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कि उसकी आयत है इंशाअल्लाह अगली तकरीर में आएगी वो। तो वो लोग वो हैं जो नॉर्मल मौत मर जाते हैं, उनका सिस्टम ये है कि वो मरते हैं, मरने के बाद वो नींद सी तारी सोने की कैफियत में चले जाते हैं।
ہمارے اور ان کے بیچ ایک پردہ آڑ ہے، برزخ، برزخ فرمایا۔ برزخ کا مطلب ہوتا ہے آڑ۔ برزخ کا لفظ قرآن میں اور بھی جگہ آیا ہے، جس طرح سورہ رحمان میں آیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس نے دو بحر چلائے اور اس میں ایک آڑ کر دی۔ تو یہ آڑ جو ہوتی ہے وہ برزخ ہے، تو وہ آڑ ہے جو زندوں اور مردوں کے بیچ میں ہے، وہ اس آڑ کے اس پیچھے پار ہے۔ وہ ان کی کیفیت سونے کی، وہ سونے کی کیفیت یہ بائبل میں بھی بیان ہوئی ہے اور قرآن میں بھی فرمایا، جب وہ اٹھیں گے، سورہ یاسین میں فرمایا جب وہ اٹھیں گے اپنی اس دن جب سور پھونکا جائے گا اور کہیں گے کہ کس نے ہم کو اٹھا دیا ہماری آرام گاہوں سے، تو وہ کس جگہ پہ تھے؟ آرام گاہوں پہ۔ اور وہ کون تھے؟ وہ مجرمین تھے۔ لازمی بات، جب اٹھیں گے تو وہ کہا جائے گا ان کو نہیں یہ تو وہی دن ہے جس کا تم وہ قیامت کا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، وہ انشاءاللہ سورہ یاسین میں واقع آئے گا۔ تو موت کے بعد کی جو کیفیت ہے وہ نیند کی، اور اس کے بعد قیامت والے دن دوبارہ اٹھنے کی، یعنی کہ وہ مردہ کیفیت ہے، اس کے بعد قیامت والے دن دوبارہ اٹھنے کی۔ یہ تو عام لوگوں کا واقعہ ہے۔ ابھی جو اللہ کے رستے میں قتل کیے جائیں یا شہید، جن کو ہم شہید کہتے ہیں، قتل کیے جائیں یا مارے جائیں، اللہ کے رستے میں نکل گئے ہیں، مار گئے ہیں، جو شہید ہیں، تو وہ اللہ پاک نے ان کے لیے یہ ایک پلس رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ اور یہ صرف یہ انہی کے لیے نہیں، جتنے بھی ان سے پہلے بھی ہوئے ہیں، یہ اللہ پاک نے تمام شہیدوں کے ساتھ الحمدللہ اللہ پاک کا یہ حکم ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں قتل جائیں، ان کے ساتھ یہ پلس یہ ہے کہ وہ اس حالت میں نہیں جاتے مردوں کی حالت، بلکہ وہ زندہ ہی رہتے ہیں۔ ان کی دوسری کیفیت ایک تو یہاں بیان ہوئی، دوسری ایک سورہ یاسین میں آتی ہے، جہاں ایک بندے نے، وہ اللہ پاک نے 3 بندوں کو بھیجا، اور تینوں میں سے وہ تینوں کو جب نہیں مانا گیا رسولوں کو، تو وہاں وہ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ تو وہاں پھر اللہ پاک نے ایک بندہ انہی میں سے اٹھ کر وہ آیا تو ان سے کہنے لگ پڑا کہ ان کی بات مانو۔ تو اس کی تفسیروں میں بات آتی ہے کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب قتل کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لدخل الجنہ، اللہ پاک نے اس کو فرمایا جنت میں داخل ہو جا۔ تو وہ جنت میں جاتے سار وہ بولا کہ کاش میری امت کو پتہ لگ جائے کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا اور نیک لوگوں میں کر دیا۔ تو وہ جو کیفیت ہے وہ کس کی ہے؟ وہ ان کی جو شہید، چونکہ جو بھی اللہ کے راستے کے حق کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اس کو اگر کوئی بندہ قتل کرتا ہے تو وہ شہید کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہی بات اللہ پاک نے یہاں ان کی بیان فرمائی کہ وہ جو شہید ہیں ان کی بنسبت خیال بھی مت کرنا کہ وہ مرے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، فارحین بما آتاہم اللہ، فخر کرتے ہیں جو اللہ پاک نے ان کو دیا ہے، یعنی کہ خوش ہیں اس میں جو اللہ پاک نے ان کو دیا ہے، من فضلہ ہی، اپنے فضل سے، ویستبشرون، اور خوشیاں منا رہے ہیں، بالذین، ان کے لیے، لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو ابھی نہیں ملے ان میں سے، یعنی کہ جو غازی ہو گئے، جو جنگوں میں آئے لیکن لڑے نہیں، ملے نہیں، اور وہ مطلب لڑے ہیں، تو ان کے لیے بھی وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ الا، یہ کہ نہیں ہوگا خوف ان کے اوپر، علیہم، نہ ہوگا خوف ان کے اوپر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ ہوں گے غمناک، یعنی کہ ان کے لیے بھی وہ خوشیاں مناتے ہیں، وہ خود بھی خوش ہیں، خود ادھر رزق پایا جا رہا ہے ان کو، اور ان کے لیے وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور فرمایا آگے، یستبشرون، خوشیاں منا رہے ہیں، بنعمت من اللہ، نعمت کی جو اللہ کی طرف سے ان کو ملی، وفضل، اور فضل سے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لا یضیع اجر المؤمنین، نہیں ضائع کرتا اجر مومنین کا، یعنی کہ مومنین کا بدلہ اللہ پاک ضائع نہیں کرتا۔ وہ نہیں لڑے، جو نہیں بھی شہید ہوئے، اللہ پاک ان کا اجر ضائع نہیں کرتا، الحمدللہ۔ تو یہ اللہ پاک کی مہربانی، اللہ پاک کی رحمت ہے۔ یہ تو اس چیز کے لیے، اگر یہ کتنی بڑی چیز ہے، اللہ پاک نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ فَيُقَاتِلُ لِلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اللہ پاک نے فرمایا تو لڑے اللہ کے راستے میں وہ جو بیچنا چاہے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کیوں؟ کیونکہ لازمی بات ہے اس میں اللہ پاک آپ کو شہادت مل سکتی ہے، اور اس میں آپ کو یہ چیز مل سکتی ہے جو اللہ پاک کا ایک پلس ہے، ایک بہت اچھی چیز ہے نارمل ہر کسی جو چاہت کرے جنت کی، اس کے لیے۔ تو یہ انعام ہے ان شہداء کا جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ اللہ زینہ، یہ وہ ہیں، اللہ پاک ان کی تھوڑی سی مثالیں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ زینہ، وہ جو استجابوا للہ ورسولہ، جو قبول کرتے ہیں
یعنی کہ جو حکم مان لیتے ہیں اللہ کا اور رسول کا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو پہنچ چکی تھی چوٹیں، بعد ان کی چوٹیں پہنچنے کے بھی وہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ ابھی یہ دیکھ لینا کہ یہ جو جس طرح مطلب احد کا واقعہ ہوا، احد میں جو کتنے لوگ مسلمان تھے جن کو چوٹیں آئی، خود نبی علیہ السلام کو چوٹیں آئی، تو اس طرح کی مطلب جو چوٹیں آنے کے باوجود بھی انہوں نے کہا ہاں بھئی اللہ کا حکم سچ ہے، ہم تو اللہ کے راستے میں ہی جائیں گے۔ وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھئی کیا وجہ ہم نہ آتے تو نہ مارے جاتے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنے لگ پڑے، بلکہ انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، یہ تو الحمدللہ، انہوں نے کہا یہ تو مطلب بالکل اس سے ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر نیند طاری ہو گئی، سکون کی حالت ان کے اوپر چھا دی اللہ کے کرم سے۔ وہ تو یہ کیفیت تھی ان کی جو اللہ کے راستے میں لڑنے والے تھے، اپنے صحیح دل سے، سچے دل سے، اللہ کے جو سچے فوجی تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے یہ بیان فرمایا، تو فرمایا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، تو ان کے لیے یعنی کہ یہ جو مطلب یہ جو لوگ اس بات کے اوپر قائم ہے، اللہ پاک نے فرمایا ان میں سے جن لوگوں نے احسان کیا اور پرہیزگاری کی ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ابھی اس کے بعد اگر انہوں نے کفر کر دیا تو عمل ضائع ہو سکتے ہیں، یہ بات پکی ہے۔ ہاں اگر اس کے اوپر بھی، اس کے باوجود بھی وہ احسان کرتے رہے، احسان کا درجہ ان میں رہا اور پرہیزگاری کرتے رہے تو اللہ پاک ان کو بڑا اجر دے گا۔ تو فرمایا الذین قال لهم الناس، وہ جن سے جب کہا تھا لوگوں نے ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے، فخشوہم، تو ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا، تو ایمان ان کا اور زیادہ ہو گیا، وقالوا، اور کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہم کو اللہ اور وہ بہتر ہے کارساز۔ یہ ان کا جواب تھا جب ان سے کچھ لوگوں نے اس طرح کی بات کی کہ بھائی لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے، کافی سارے لوگ جمع ہو گئے، تو لہذا اس طرح کرو، آگے سے مت کرو، ابھی دیکھ لو ہم مطلب اس طرح کی انہوں نے جب باتیں کی، ان کو ڈرانے کی کوشش کی، تو ان کا ایمان اور بڑھا اس سے، اور وہ سے تنگ دل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ کی ذات وہ کافی ہے۔ تو فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ، پس وہ لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل لم یمسسہم سوء، وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ واپس لوٹے اور اللہ کے فضل سے، اور نہیں چھوئی ان کو کوئی بھی برائی، واتبعوا رضوان اللہ ہے، اور انہوں نے اتباع کی تھی اللہ کی رضامندی کی۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی تھی اللہ کی رضامندی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جو سب سے بڑا ہے فضل فرمانے والا۔ تو یہ مطلب الحمدللہ ان لوگوں کے جوابات تھے ان کی اور جو جنہوں نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی، تو آگے سے انہوں نے ایسے جواب دیے، اور اللہ پاک کی نعمت سے وہ پھر پورے لوٹے، الحمدللہ ان کو کوئی نقصان نہیں آیا۔ دوسری جگہ ایک اور جگہ بات آتی ہے جو جب تبوک کا واقعہ آتا ہے، تو وہاں جب جاتے ہیں تو اللہ پاک نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ان سے کہو کہ تم تو ہمارے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، جو روکنے والے تھے، کہ یہاں سے تھے جو رک گئے تھے، جو روک رہے تھے یا مطلب ڈرا رہے تھے، تو ان کو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی زبان سے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ آپ تو ہمارے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، یعنی کہ دو بلائیاں، ایک تو بلائی یہ کہ ہم چلے جائیں اور شہید ہو جائیں، دوسری بلائی یہ کہ ہم جائیں غازی ہو کر واپس آئیں، دونوں بلائیں، اس میں تو نقصان والی تو بات ہی نہیں۔ تو یہی بات وہ جو یہاں بیان ہوئی کہ وہ بھی واپس لوٹے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے۔ انما فرمایا انما بے شک ذالکم الشیطان، یہ ہے وہ شیطان، یخوف اولیاء، جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم، پس نہ ڈرنا ان سے، وخافون، اور مجھے سے ڈرتے رہنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو، شیطان تو تم کو ڈراتا ہے کہ وہ بہت لوگ ہیں، اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، تم کیا، تم ایک دو تین تھوڑے سے لوگ ہو۔ جس طرح طالوت علیہ السلام جب لے کر چلے لشکر کو اور وہ تھوڑے سے بچ گئے جنہوں نے پانی پیا، تو وہ کہنے لگے آج تو تھوڑے، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا اللہ پاک تو تھوڑوں کو بھی بڑے کے اوپر غالب کرنے پر قادر ہے، اللہ کو تو ایک بندے کو پوری دنیا کے اوپر غالب کرنے کے اوپر قادر ہے، اللہ کے لیے کیا ہے۔
اللہ پاک نے تو کن فرمانا ہو اور جان. یہ تو انسان کی سوچ ہے کہ یہ بڑی طاقتیں ہیں، یہ طاقت ہے، یہ وہ طاقت ہے. یہ تو انسان کی خالی سوچ ہے. تو جو توکل اللہ کے اوپر رکھتے ہیں ان کو اور کسی چیز کی کوئی، اللہ کے اوپر جب بھروسہ کر لیتے ہیں ان کو کوئی اور چیز وہ انشاءاللہ وہ ڈرانے والے نہیں ہوتی. یہ جو پورے ایمان والے لوگ، اور جس کا ایمان میں کمی ہے پھر لازمی بات ہے وہ پھر ایسی باتیں ایسی چیزیں سوچنے لگ پڑتے ہیں. جس طرح جب موسیٰ علیہ السلام جب سمندر پار کر پار ہوئے تو بعد میں جب ان کو حکم ہوا اس ملک میں جانے کا تو انہوں نے 12 قبیلوں میں سے ایک بندہ کر کے 12 لوگوں کو ان قبیلوں ان شہروں کی جانچ پڑتال کے لیے بھیجا، دیکھنے کے لیے کہ وہ لوگ کیسے ہیں، جاسوسی کے لیے، مثال کے طور کے اوپر جانچ کے لیے، پھر دیکھ کر آؤ کیا وہاں ماحول ہے. تو وہ جب لوگ گئے ان میں سے جو جب واپس آئے تو انہوں نے کہا جی کہ 10 لوگوں نے 10 بندوں، چونکہ وہ 12 تھے، 12 میں سے 10 نے یہ جواب دیے کہ جی وہ تو وہاں تو بہت سخت قوم، جنگجو قومیں ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ ہے وہ ہے، مطلب ڈرایا انہوں نے. لیکن وہ جو 2 تھے ان میں سے جو 2، چونکہ 12 تھے، 12 میں سے جو 2 تھے انہوں نے کہا نہیں بھائی ڈرنے کی کیا بات ہے، وہاں تو اگر ہم جائیں دروازے سے بھی ہم داخل ہوں تو بھی ہم غالب آئیں گے. یہ کیا تھا ایمان؟ یہ کون تھے؟ کالب بن یوحنا اور حضرت یوشع بن نون. یہ 2 بندے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے تھا. تو ان کا کیا قول تھا کہ ہم اگر دروازے سے بھی داخل ہوں تو ہم انشاءاللہ غالب ہوں گے. یہ تو پیچھے آگے سے جانے کی یا اندھیروں میں جانے کی ضرورت نہیں، ہم دروازے سے بھی اگر داخل ہوں گے تو بھی ہم غالب آئیں گے. یہ کیا تھا ایمان؟ اللہ، چونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے جب فرعون نہیں رہ سکا، کتنی بڑی اس کی لشکر تھا، وہ سارا ڈوب گیا، یہ کون سی بڑی چیز ہے؟ یہ الحمدللہ ایمان تھا ان کا نا. تو یہی ایمان جو ہے اللہ پاک نے مومنوں میں فرمایا. تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا شیطان تو تم کو ڈراتا ہے، تم ان سے مت ڈرنا، مجھے سے ڈرنا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور نہ غم میں ڈالیں آپ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں. یعنی کہ جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں وہ آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کریں. فرمایا انہم لن یضر اللہ شیئا، وہ کچھ نہیں بگاڑتے اللہ کا کچھ بھی، یعنی کہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہوتے. یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ یہ کہ یجعل لہم حظا فی الآخرات، کہ یہ کہ نہ دے ان کے لیے حصہ کوئی بھی آخرت میں. اللہ پاک نے ان کے لیے یہ کر دیا کہ اللہ پاک چاہتا ہی نہیں ان کو کچھ آخرت میں حصہ ملے. وہ اتنے اللہ سے سخت، اللہ ان سے زیادہ سخت ان سے ہو. ان کی یہ کیفیت کہ کفر کی طرف فوری طرف بھاگتے ہیں. تو لہذا آپ ان ایسوں کی وجہ سے غمگین مت ہوجیے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہے بڑا سخت ترین عذاب. تو یہ کیفیت جو بیان ہوئی یہ ان لوگوں کی بیان ہوئی جو کفر کے لیے میں جلدی کرتے ہیں. کیونکہ آپ اگر ایمان والے ہوں، ایمان والے اللہ کے رستے کے اوپر جا رہے ہیں، ابھی جو کفر میں جلدی کرنے والے ہیں وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لہذا آپ کئی لوگ ان کو دیکھ کر اپنا دل نہ چھوڑیں. جو ایمان والے ہیں وہ اس کے اوپر پکے رہیں. یہ اللہ پاک کی ایک تعلیم بھی ہوگی. تو لہذا ان کا تو مطلب یہی شیوا ہے کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جائیں. لہذا ان کے لیے تو اللہ پاک نے چاہا یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو جو ہے نا آخرت میں حصہ ہی نہ دے، اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. تو لہذا ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ پاک کے رستے کے اوپر اگر ایک دفعہ چل پڑیں تو پھر توکل پوری اللہ کے اوپر رکھیں. جس طرح پیچھے آیت آئی، پورا بھروسہ اللہ کے اوپر رکھیں، ارادہ کریں انشاءاللہ. ہاں ہوں حق کے اوپر، بد حق بالکل حق سے ہٹ کر بات نہ ہو. کچھ قرآن کے اوپر اگر آپ اوپر ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہیں انشاءاللہ، تو آپ کو کامیابی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. اللہ نے چاہا تو، یہ بھی اللہ کی چاہت ہے، کیونکہ اللہ چاہے تبھی تو کامیابی ہو سکتی ہے. تو اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے کامیاب فرماتا ہے. یہ تو اللہ پاک نے ایک آزمائشیں رکھی ہوئی. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت بڑی اہم چیز ہے. ان کے لیے اللہ پاک نے آزمائش رکھی کہ اپنے بیٹے کو جا کر ذبح کرنا. ذبح اللہ نے نہیں کرنے دیا، وہ تو ایک آزمائش تھی. وہ جانا وہاں جا کر، اچھا اگر اللہ کے راستے میں جو شہید ہونے جا رہے ہیں تو یہ کیا ہے، کتنا بڑا انعام ہے. جو شہید ہو گئے وہ تو سیدھے جنت میں چلے گئے، وہ کتنی بڑی بات ہے. تو یہ الحمدللہ یہ سب جو ہے وہ ایک آزمائش ہے. اس میں اللہ پاک یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پاک چاہے تو سب کو ایک جیسا کر دے. اللہ پاک کے لیے کیا ہے، کوئی انکاری نہ کرنے والا بچے. اللہ پاک نے کتنے فرشتے بنائے جو اللہ کے حکم سے سرکشی نہیں کرتے. کتنی چیزیں اور مخلوقیں ہیں جو اللہ پاک کے حکم سے بالکل ہٹتی نہیں ہیں.
جو کا تو عمل کر دی. یہ تو انسان کو اللہ پاک نے ایک چوائس کی وہ ایک چھوٹ دی جس میں اللہ پاک نے اس کے لیے آزمائش کا سسٹم رکھا سارا. تو لہٰذا عمل سارے ہر عمل کا رجوع اللہ کی طرف ہے. جو اللہ والے ہیں ان کو اللہ کو جکڑنا چاہیے اور آخرت جو اصل چیز ہے اس کے پیچھے پڑنا چاہیے. یہ دنیاوی تو ایک عارضی سی چیز ہے. انشاءاللہ اگلی تقریر میں اس دنیا اور آخرت کے بارے میں یہ جو آیتیں ہیں جو موت کی آیت ہے وہ آئے گی انشاءاللہ, وہاں بات ہوگی. آج انشاءاللہ الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 پہ ہوا. الحمدللہ رب العالمین.